بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا۔ قرآن کریم میں زمین اور آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد ساتوں آسمانوں کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ستاروں کا جھک جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے، یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ اب آخرت کے بارے میں، مردے کی حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن اور انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے
کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ خود بھی سنیں اور اوروں کو بھی سنائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھ کر اس کو لائک بھی کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔